السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العظيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام و عزت احترام پیش فرمائیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وعلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرش والے میری شوکت قولو کیا جانے سباش پہ ہوتا ہے کریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات ہماری زندگی کا ایمانی اور اسلامی دائمی مقصد ہے. وہ بندہ یقیناً اپنی بندگی میں کامل ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی مقصد اور اس کی مشیت کے تحت جیتا ہے. خدا کا مقصد اور اس کی مشیت ازل سے یہی ہے کہ میرے حبیب کا تذکرہ ہمیشہ. یہی وجہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کا جہاں جب جس جگہ جس مقام پر ہوتا ہے اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. سب سے افضل عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کا پہلو ہے. ایک مومن کے لیے ایمانی استحکامی پہلو یہ ہے وہ توحید کو کبھی زیر نہ ہونے دے, خدا کی مشیت اور مقصد کو کبھی زیر نہ ہونے دے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حقہ مانا جائے, پہچانا جائے, بلیو کیا جائے. خدائے وحدہ لا شریک نے اپنے افعال, اپنی صفات, اپنے کمالات, اپنی قدرتیں یہ سب کے ظہور کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا, لیکن اپنی ذات کے ظہور کے لیے, ذات کے فہم کے لیے, ذات کی معرفت کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ظاہر ہے یہ قاعدہ مسلمہ ہے اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ, کہ جب ذات ثابت ہو جاتی ہے تو بات آٹومیٹک ثابت ہو جاتی ہے. دیگر انبیاء کرام خدا کی بات, خدا کی قدرت, خدا کی شان, خدا کے اوصاف و کمالات, افعال, اسما, یہ سب کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے مامور تھے.
لیکن آپ کے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ذات کی تبلیغ اور خدا کی ذات کی معرفت کے لیے ہے۔ یہ وہ کمال ہے کہ ایک مومن 63 سال 50 60 70 100 سال کی عمر میں اس پہلو کو دی اینڈ کے اعتبار سے تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ بس کرتے چلا جا بندے، یہی تیری رسپانسبلٹی ہے، یہی تیری ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک یہی چاہتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی کلام بھی اسی کے تحت دائمیت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، قدیم تصور کے ساتھ موجود ہے، ورنہ توریت، انجیل، زبور، صحف موسیٰ اور ابراہیم یعنی اللہ کے کلام تو بہت آئے دنیا میں، لیکن اللہ پاک نے رکھا کسی کو نہیں، رکھا اس کو جو حبیب پر نازل ہوا، حبیب پر جو نازل۔ تو اللہ اپنے کلام کو رکھنا مقصود نہیں ہے، حبیب پر اترے ہوئے کلام کو رکھنا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو اپنی ایمانی زندگی کا پلس پوائنٹ ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ ایک مومن بوجھل اور اوجھل نہیں ہونے دیتا اس بات سے، کیونکہ مومن کی ایمانانہ شان یہ ہے کہ وہ خدا وحدہ کے تقاضے اور اس کی مشیت کے تحت جی۔ خدا کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم مجھے پکارو، خدا کا تقاضا یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ مانو، جو کہہ رہا ہوں وہ مانو۔ قرآن پاک میں 88 مقامات پر اللہ پاک نے آپ کو ایمان والے کہہ کر کے پکارا، 88 مقامات ہیں، اور یہ شرف کسی بھی انبیاء اور مرسلین میں سے کسی بھی نبی کی امت کو یہ حاصل نہیں۔ حالانکہ آدم پر بھی ایمان لانے والے موجود ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء اور مرسلین پر ایمان لانے والے کچھ نہ کچھ موجود ہیں، لیکن اللہ پاک نے جب بھی ان ایمان لانے والوں کو پکارا تو کہا یا قوم موسیٰ، یا قوم عیسیٰ، یعنی عیسیٰ کی قوم، عیسیٰ کے لوگ، عیسیٰ کے لوگ، عیسیٰ کے قوم، عیسیٰ کے ماننے والوں، ایمان والے نہیں کہا۔ یہ شرف ہے صرف امت محمدیہ۔ بلیور ایسے ہیں آپ کہ اللہ آپ کے بلیو کا اعتماد اور اعتراف فرماتا ہے۔ آپ خدا کے اعتماد کو توڑیے مت، بھروسے کو توڑیے مت، یہ صرف شرف حاصل ہے آپ کے اور ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پاک کی وجہ سے۔ ورنہ بلیور تو بہت آئے، ماننے والے تو بہت آئے، لیکن کسی کی تصدیق رب نے اپنی زبان کلام ازلی میں نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ آپ کو ایک خطاب فرمایا۔ بہت بڑا شرف ہے۔ آپ بوجھل اور اوجھل کے لفظ کو اگر نہیں سمجھیں تو ڈکشنری میں دیکھیے گا، بوجھل بولتے ہیں اکتاہٹ کو، اوجھل بولتے ہیں آنکھ سے ہٹانے کو۔ تو نہ آپ اکتائیے گا ذکر مصطفیٰ سے، نہ ہٹائیے گا اپنے آنکھ سے۔ یہ دونوں چیز آپ کی زندگی کا محور بنے، مقصد بنے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی ذات سے یہی امید ہے کہ آپ کو ہم سب کو اللہ پاک حبیب پاک کی شفاعت کی برکتوں سے بخشش فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب تک یہ تبلیغی پہلو سمجھ گئے ہیں، آپ سوچیے نماز کے لیے 50 وقت کو اللہ تعالیٰ بدل دیا، 5 وقت میں رکھا، لیکن درود سلام ذکر نبی کے لیے کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد بندی نہیں، بلکہ اور کرو گے تو اور بہتر ہے، اور کرو گے تو اور بہتر ہے۔ کمال ہے، اس سے فلسفہ ملتا ہے قرب کا۔ کل ایک بھائی صاحب بڑا اچھا سوال کرے، یہ بات ریلیٹڈ ہے ہمارے ٹاپک سے۔ سوال یہ ہے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی، رسول، حبیب، کلیم، یہ سب جو جملے ہوتے ہیں یہ سب بنائے سو ہے ہمارے اور آپ کے۔ ایسا اس طرح کے بڑا عجیب سا جملہ بولے، سمجھ میں مجھے بھی نہیں آیا، لیکن وہ سمجھ کے چلے گئے الحمدللہ۔ وہ شیعیت کی طرف تھوڑا سے مائل تھے، وہ ابو بکر صدیق افضل ہیں یا عمر علی افضل ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے 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 یار آپ اس سے بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ سوچو آپ کے سامنے کون ہے۔
کوئی جانور نہیں، کوئی دیوانہ نہیں کہ آپ بولتے چلے جاؤ وہ سنتا چلا جائے، ایسا نہیں ہے. آپ ہم سے بات کر رہے ہیں تو آپ ہم کو پہلے محسوس کیجئے کہ کس سے بات کر رہے ہیں. آپ کتنا دیر تک ہم سے ٹائم لینا چاہتے ہیں؟ 10 منٹ یا 15 منٹ؟ 15 منٹ ٹھیک ہے. 15 منٹ کے بعد 16 منٹ میں آپ بات نہیں کرنا، خاموش رہنا. تو ایسا ہو گیا ہے. اس طرح سے قرآن پاک سے میں نے کہا آپ اس کو محسوس کیجئے گا. لیکن نسبت پاک مصطفیٰ اللہ اتنا عظیم ہے، اور اس سے علی اور ابو بکر کے مسئلے کو بھی حل کر لیجئے گا کبھی ایسا ڈسکس ہو تو. حضرت علی کو جو نبی نے سلایا تھا بستر پہ ہجرت کی رات، اور ابو بکر کو لے کر گئے تھے، تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، حالانکہ وہ حق بات نہیں ہے، ابھی میں دلیل سے بتاؤں گا. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ روحانی حکومت اور خلافت علی کو دینا تھا، اس لیے کانٹے کے بستر پر سلا دیے رسول اللہ، کافروں کے نغمے میں چھوڑ دیے. ابو بکر افضل ہوتے تو علی کو نہیں سلاتے، ابو بکر کو سلا دیتے. ابو بکر اس طرح سے نے کہا اس کا بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، کوئی قرآن میں کوئی حدیث میں، ایسے تو ہونا چاہیے نا. نہیں آپ کو سمجھنا چاہیے اللہ نے انسان بنایا، حیوان سے ممتاز بنایا. پھر بہت اچھی بات ہے. جب آپ لاجک کا اعتراف کرتے تو آپ ذرا سنیے. اسی منظر کو علی کو سلایا اور ابو بکر کو لے کر گئے. اب آپ بتائیے خدائے وحدہ لا شریک، اس دونوں منظر میں اہمیت اگر کسی منظر کا ہو، جس منظر کی اہمیت ہوگی اللہ پاک اس کی سند نازل کرے گا. صحیح ہے، اس کی سند اور سرٹیفکیٹ نازل کرے گا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں تو اللہ پاک ابو بکر کے لے جانے کا تذکرہ تو کر رہا ہے، ابو بکر کی صاحبیت کا تذکرہ کر رہا ہے، غار کا لفظ ذکر کر رہا ہے، نبی اور ابو بکر کے معاملے کے درمیان اپنے آپ کو تیسرا بول رہا ہے. لیکن علی کا ذکر بھی نہیں ہے وہاں پر کہ علی کو سلائے ہو، علی سوئے ہوئے، علی یہ ہے. تو سند نازل ہو رہی ہے ابو بکر صدیق کے آنے جانے اور مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہونے. خود اللہ پاک نے کہا اے حبیب کہہ دیجئے ابو بکر صدیق کو کہ مت ڈرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہم سب کے ساتھ ہیں. تو اس منظر میں اگر سند اتری ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے اتری ہے. تب اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ اس منظر کو بھی اگر لیتے ہیں تم جو بھی روحانی خلافت کا کون کون کی خلافت کی قسمیں نکالنا نکالو، لیکن سند نازل ہوئی ہے ابو بکر کی افضلیت پر. سند نازل، دلیل نازل ہوئی ہے ابو بکر کی افضلیت پر. آپ نسبت کا لحاظ اپنے لاجک سے نہیں، توحید اور رسالت کے آئینے میں آپ کو کرنا. اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے سند نازل کیا ہے ابو بکر صدیق. چنانچہ قرآن پاک میں دیکھیے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو میں کے تیسرے، اذ ہما فی الغار، جبکہ یہ دونوں غار میں یعنی غار ثور میں، اذ یقول لصاحبہ، جس وقت کہ محمد کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، اپنے ساتھی اپنے صاحب سے، لا تحزن ابو بکر مت ڈر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. دیکھیں اللہ فانزل اللہ سکینتہ وایدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا سکون و قرار، اپنا سکینہ نازل فرمایا اور مدد فرمایا. دیکھا تو یہ منظر کی تائید کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عظمت ابو بکر صدیق کی ہے. آپ یہ سمجھیے قرآن میں ہے. اب یہ سرنل قرآن سے آپ کہیں گے کہ نہیں اس میں یہ لکھا ہوا اس پر وہ لکھا تھا، نہیں ہوتا نا. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ تمہید جو میں باندھ رہا ہوں کہ جب ادنا کو سمجھیں گے نا، آپ آقا کے مقابلے میں بول رہا ہوں، آقا سے جتنے بھی مطلب جتنے بھی مومن ہیں آقا کے مقابلے میں تو سب ادنا ہے. لیکن میری ہمت ایسی نہیں ہوتی کہ میں ان لوگوں کی طرف بولوں کہ اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ. نہیں، اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے سب منفرد ہیں اور سب شان والے ہیں. لیکن آقا کی جب بات آئے گی تو آقا سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے بالا، سب سے بلند ہے. توجہ دیجیے گا. اب جب یہ سمجھ گئے ہیں آپ سنیے، میں جو آج جو بولنے جا رہا ہوں سورہ درود تاج کے عنوان کے حوالے سے، کہ اس میں جو کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، یہاں تک سن چکے. اسمہ مکتوب مرفوع، مرفوع پر تھوڑی سی مجھے بات کر کہ اس کا نام بہت بلند ہے، اس کا نام مرفوع ہے مطلب بہت بلند ہے. رافع بولتے ہیں بلند کرنے والے کو، اور جس کو بلند کیا جائے اس کو مرفوع بولتے ہیں، اور بلندی کو رفعت بولتے ہیں. اس کی دلیل قرآن پاک میں سورہ لم نشرح ورفعنا، ہم نے بلند کیا ہے. تو بلند کرنے والا اللہ رافع، اور کس کو بلند کیا ہے؟ ذکر کا، آپ کے ذکر کو. سبحان. تو اسمہ مکتوب مرفوع، اس کا نام لکھا ہوا ہے، اس کا نام بلند ہے. کس کا نام؟ صاحب التاج والمعراج، جس پر آپ درود پڑھ رہے ہیں، جس پر آپ درود پڑھ رہے ہیں اس کا نام بہت بلند ہے.
बहुत की क्वांटिटी तो हम अपनी जबान से बोल रहे हैं, बहुत भी मोहताज है उस बहुत के लिए, क्योंकि ये बहुत हम चूंकि लिमिटेड है तो हम अपनी लिमिटेशन में रह करके ये जुमला बोल रहे हैं, वरना रब की रिफत की कोई लिमिट ही नहीं। रब बुलंद करे तो अब उसकी बुलंदी की जो क्वांटिटी ही नहीं है तो फिर हम कैसे बोल सकते? बस इतना कहेंगे कि कितनी बुलंदी है मिली है मुस्तफा को, वो रब जाने है और मुस्तफा जाने, राफिअ अल्लाह जाने, मरफू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने। अब तवज्जो दीजिएगा, जो मैं जुमला देने जा रहा हूं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अब रिफत की जो झलक देने जा रहा हूं, शायद ये जुमला मैंने कभी नहीं कहा था और अभी ये बात देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफत का तसव्वुर देखिए। पाँव मुबारक को आप मेरी तरफ पूरी तवज्जो दीजिए, पाँव मुबारक को मुलाहजा कीजिए और बाल मुबारक को मुलाहजा कीजिए। ए टू जेड हो गया। एक जात के लिए यही बोलते हैं ना, सर से लेके पाँव तक, सर से लेके पाँव तक, इसका मतलब ये होता है ए टू जेड, ये मुहावरा भी। मखलूक में कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है, नोट कीजिएगा, अल्लाह पाक ने किसी भी मखलूक को ऐसा पैदा ही नहीं किया, चाहे वो अंबिया की जमात में हो या रसूलों की जमात में हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अल्लाह पाक ने किसी को भी ऐसा शरफ नहीं अता फरमाया जिसका जिक्र नाखून से लेकर सर के बाल तक अजमत के एतबार से किया। पांव की कसम खाया हो, याद कीजिएगा, पांव की कसम याद फरमाया हो, चलने की कसम याद फरमाया हो, बैठने की कसम याद फरमाया हो, कर्जे के हयात में जितने शोशे और गोशे होते हैं, सांस लेने की कसम याद फरमाया हो, सीना में तकलीफ हो उसको याद फरमाया हो, पीठ में तकलीफ हो उसको याद फरमाया हो, बाले मुबारक की खूबसूरती हो उसको याद फरमाया हो। नोट कीजिएगा, कोई ऐसी मखलूक नहीं, सीने के अंदर दिल होता है और दिल को अल्लाह पाक याद फरमाया। अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन, हबीब मुकर्रम आपके कल्ब पर इसलिए उतार रहे ताकि इन कुफारों को आप बता सके, डरा सके। अब दिल से निकले तो सीना नजर आता है, अल्लाह फरमाता अलम नशरह लका सदरक, सदरुन माने सीना, हबीब मुकर्रम हमने आपकी खातिर आपके सीने को खोल दिया। अब गौर कीजिए, अब सीना से ऊपर आते हैं, ज़बान पाक की ऊपर से आते चले जाए, ज़बान पाक की, जुल्फ़े अंबरी की, अल्लाह पाक ज़बान पाक की पहले मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये वो ज़बान है जो कुछ नहीं निकलती, इससे निकलती है तो पहले मेरी वही हुआ करती, मेरी वही हुआ करती। तवज्जो दे रहे हैं आप? इस मौके से मुझे एक हदीस याद आती, पहले रिलेटेड है क्योंकि मुझे ज़बान से ऊपर रहना है। दरूद शरीफ पहले पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा, हदीस पाक से पहले एक कुरान पाक की आयत याद आती। हदीस में तो हो सकता है घंटे वाले भी बोल देंगे कि अरे ज़ईफ़ हदीस है, पता नहीं, अफसोस होता है अपने नबी को इतनी क्या एलर्जी है, आप हमको इतनी क्या एलर्जी है, क्या क्या है मुस्तफ़ा ने आपके साथ? कोई जमीन जायदाद हड़प लिया है जब उन्हीं के पीछे पड़े हुए? अरे जिनके दर पर पड़े रहना चाहिए उनके पीछे पड़े हुए हो, जिनके दर पर। अब जिब्राइल जैसी शख्सियत आखिरी मर्तबा जब रमजान में 2 मर्तबा आए तो लास्ट में आने के बाद अपनी शान के मुताबिक रो रहे हैं। नबी कह रहे हैं जिब्राइल क्यों रो रहे हो? तो अर्ज करते या रसूल अल्लाह अब आने का शरफ नहीं मिलेगा। हसरत करें, हसरत। आप नापाकी की दुनिया में रहने वाले हो, इंसान को नापाकी का भी तस्वुर दिया गया है। फरिश्ते तो पाक हैं, सिर्फ जिंदगी में नहीं, सिर्फ अपनी पूरी हयात में नहीं, 70,000 फरिश्तों को बारगाहे मुस्तफा में आने का एक मौका सिर्फ मिलता है। सुबह में 70,000, फिर कभी नहीं मिलता, शाम में 70,000, फिर कभी नहीं मिलता, सिर्फ मुस्तफा पर दरूद व सलाम पढ़ने के लिए। बताइए, पाक लोगों को इतना एक मौका मिल रहा है और आप नापाक होकर के भी मौका भी मिल रहा है तो उसको आप कह रहे हैं जिक्र नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बड़ा अफसोस होता है, वो पाक फरिश्ते और फिर अल्लाह पाक की मशीयत के तहत रहने वाले फरिश्ते कभी आज तक ढूंढने ना पाए, ढूंढने की कोशिश भी किए तो अच्छी तरह बोले
یہی سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. سید الملائکہ نے اگر بولنے کی بات بھی بولنے کی کوشش بھی کی ہے تو تعریف کی دنیا میں کہا میں نے پوری دنیا کو چھانا ہے, میں نے پوری دنیا قطع تو مشارق الارض و مغاربہا, میں نے چار جانب کو دیکھا ہے, آپ کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں پایا کسی کو. بتائیے تو یہ سید الملائکہ کا یہ عالم ہے. آج سید الپاگلین, اب تو کتنا افسوس ہوتا ہے, مجھے جملہ تک نہیں آتا. ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی, نبیوں کی جماعت, رسولوں کی جماعت, فرشتوں کی جماعت, خود خدائے وحدہ لا شریک اپنے حبیب کو کبھی غمزدہ دیکھتا ہے تو غم کو دور کرنے کی کوشش فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق. غمزدہ صرف دیکھتا ہے. آپ جانتے ہیں حدیث پاک لقد جاءکم رسول من انفسکم, سورہ توبہ کے لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ آپ جب چلتے ہیں نا راستے میں, خدا کی قسم اگر واقعی تم امتی ہو, میں یہ نہیں بولتا عاشق رسول ہو یا محب رسول, یہ نہیں بولتا, اگر امتی ہو تو امتی تم نبی کی وجہ سے ہو, اللہ کی وجہ سے نہیں ہو. دھیان رکھیں, اللہ کی وجہ سے تو مخلوق ہو, نبی کی وجہ سے امتی ہو. اللہ کی امت نہیں ہوتی, اللہ کی مخلوق ہوتی, امت نبی کی ہوا کرتی. تو اگر واقعی تم امت ہو اور امتی ہو, فردن فردن بول رہا ہوں, امتی ہو تو احساس کرو کہ آپ جب چلتے ہو نا, چلنے کے وقت آپ دوستوں سے گپ شپ کر رہے ہو, اور گپ شپ کرنے کے وقت جو ہے آپ کا پاؤں اگر کانٹے میں چبھنے والا ہوتا تو آپ کو بعد میں چبھتا, یا آپ کو بعد میں چبھنے کا احساس ہوتا, نبی کو پہلے خبر ہو جاتی. آپ کو تکلیف جو ہونے والی ہے چبھنے کے بعد, جو بعد میں بولنے, ارے باپ رے, ارے ماں, اللہ, یہ سب جو بعد میں بولنے والے ہیں, آپ ابھی پاؤں رکھنے والے ہیں, مصطفیٰ کو احساس ہو جاتا ہے, خیال آ جاتا ہے میری امتی کو تکلیف ہونے والا ہے. ایسے ہیں میرے نبی, آپ سے ایسے کنیکٹڈ ہیں, اور آپ پتہ نہیں زبردستی آپ چوری کی بجلی لیتے لیتے عادت ہو گئی ہے نبی کی یہاں بھی کنیکشن کاٹنے کی. استغفر اللہ, نبی کا کنیکشن نبی کی طرف سے ایسا ہے, آپ سوچو ان کو ضرورت کیا ہے آپ کی اتنی فکر کرنے کی. ارے وہ تو مصطفیٰ جان رحمت قرب خدا کے خاص قریب مطلق ہے, وہ خاص قریب مطلق ہے. ان کے اشارے سے تو رب العالمین سب کچھ کرنے والا, سب کچھ کرنے والا ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ پاؤں سے لے کر, ناخن سے لے کر, سر کے بال تک. آج جو چونکہ حیدرآباد کی ہوائیں تھوڑی سی مقدر ہو گئی ہیں, چھوٹی کاف سے بول رہا ہوں, مقدر ہو گئی ہے. اب کچھ لوگوں کا مقدر خراب ہو گیا ہے, بڑی کاف سے آپ کو مقدر ہو گئی ہے تھوڑی سی, تو اس مقدر کی کدورت کو دور کرنے کے لیے یہ اینٹی وائرس ضروری ہے. توجہ دیجیے گا, یہی مصطفیٰ کا ذکر ہے جو سارے وائرس کو ختم کر سکتا ہے انشاءاللہ, کیونکہ یہ ظاہر میں بھی دافع البلا ہے اور باطن میں بھی شافی الامراض ہے. ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے, ہمارے لیے ہر طرح سے ان کو دور کرنے والا, بلا کو, وبا کو, مصیبت کو آپ کے لیے, ہمارے لیے بھیجا ہے, اسی لیے بھیجا ہے. توجہ دیجیے گا. تو اب جو میں بولنے جا رہا تھا کہ حدیث پاک میں ضعیف بھی کہہ سکتے, میں اب حدیث نہیں بولوں گا. سورہ زخرف پارہ نمبر 25 کی لاسٹ اینڈ فرسٹ, سورہ زخرف کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ, بڑی اچھی آیت ہے. واہ, آپ ایک دم محبت سے ذرا سے سنیے. یہ بتائیے, آپ بھی ہم لوگ بولتے ہیں نا یا اللہ یا رحمان, بولتے ہیں کہ نہیں؟ دعا میں کرتے ہیں نا اللہم, عربی میں بولے تو اللہم, اس کا معنی ہے یا اللہ. اب یا اللہ بندہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, جتنا بھی جو بھی ہے. لیکن آپ جو کرتے ہیں, کبھی احساس ہوا ہے کہ ہمارے یا اللہ یا ہمارے یا رب کہنے کو, یا رب اور یا اللہ کا تو احساس ہی نہیں ہوتا, میٹر جو بولتے ہیں اس کا احساس ہو سکتا ہے, اللہم کا احساس نہیں ہوتا. آپ آگے بولتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں ہمیں نیکی عطا فرما, اس کا احساس ہو سکتا ہے کہ ہو, ورنہ آج بھی تو اس کا بھی احساس نہیں ہے. ہم مانگتے ہیں اثر ہو جاتے ہیں, تو کہاں سے احساس ہوتا؟ ہاں, تو اگر احساس بھی ہے تو آپ جو مانگنا چاہتے ہیں اس کا احساس ہوتا. لیکن آپ ذرا غور کیجیے, زبان مصطفیٰ کی عظمت کو محسوس کیجیے, لب مصطفیٰ کو دیکھیے, جن کی ہر بات, وہ زبان جن کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. توجہ دیجیے, زبان مصطفیٰ کو محسوس کیجیے. قرآن پاک بول رہا ہوں, سورہ زخرف پارہ نمبر 25 کی آیت کریمہ ہے, آپ دیکھیں جا کر کے. اللہ سبحانہ ہو, جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یا رب کہہ کے پکارتے, یعنی اللہ کو کہہ کے پکارتے, تو اللہ پاک میٹر کو نہیں, پہلے میٹر سے پہلے جو رب کے کہنے کے جو الفاظ ہیں, اس الفاظ کو مصطفیٰ کی ادا کے ساتھ قسم یاد فرماتا ہے. جملے پہ غور کیجیے. اب میں قرآن کی آیت بول رہا ہوں,
اللہ سبحانہ فرماتا وقیل ہی یا رب، وقیل ہی یا رب، قسم ہے مصطفیٰ کے یا رب کہنے کی، سمجھے؟ قسم ہے حبیب کے یا رب کہنے کی۔ یہ قسم کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، اور اپنے رب کے نبی کی زبان سے کہنے کی، اے میرے حبیب اس طرح آج تک کسی نے نہیں کہا ہے، اس طرح آج تک کسی نے نہیں کہا ہے۔ بتائیے، میٹر تو بعد میں ہے، آپ کو میٹر کا خیال ہوتا، مضمون کا خیال ہوتا ہے، آپ جو دعا کر رہے ہیں اس کا خیال ہوتا ہے۔ سوچئے حبیب کا منظر دیکھیے کہ وہ کیسے قبول نہیں ہوئی ہوگی جو میٹر کہنے والے ہیں میرے حبیب، جب لفظ مصطفیٰ کی قسم رب یاد فرما رہا ہے۔ اے حبیب، آپ جو زبان سے یا رب کہہ رہے ہیں نا، یہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں اس کی قسم یاد فرما رہا ہوں۔ ہے ایسے کوئی بلر لوگ صبح صبح دیکھو تو بونی نصیب نہ ہو، ایسے سب لوگ کہتے ہیں کہ یو ہیو نو پاور فار یو۔ کیا ہے؟ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ اب ذرا سینے کے دل سے سوچئے اس کو، آپ اپنے ایک لاجک سے مت سوچئے، سینے کے دل سے سوچئے۔ سینے کے اندر جو دل ہے، اتنی حفاظت کرنے والا پروردگار عالم سینے کے اندر دل رکھا، اس سے آپ ذرا سوچئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف کہنے، یا رب کے بعد تو بہت کچھ کہتے مصطفیٰ، اے اللہ میری امت، اے اللہ یہ، اے اللہ وہ، اے اللہ یہ، لیکن وہ یہ وہ چھوڑیے، اے اللہ جو کہہ رہے ہیں، اے رب جو کہہ رہے ہیں، اس کی قسم کھا رہا، اس کی قسم یاد فرما رہا۔ وکیل ہی یا رب، واہ، اچھا اس میں ایک اور نقطے کی بات دے رہا ہوں، نوٹ کیجئے گا۔ وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، میٹر جو ہے یہاں پہ قسم ہے آپ کے یا رب کہنے کی۔ یہ تو لفظ ہے، آگے ہے آپ جو کہہ رہے ہیں یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ سوچئے یا رب کہنے کی قسم یاد فرما رہا، تو میٹر کو تو بہرحال قبول کیا ہو، جب ابتدا قبول تو اس کا سارا آپشن قبول ہوگا۔ نوٹ کیجئے گا، ابتدا قبول ہے، لفظ قبول ہے، تو لفظ کی جو مصداق وہ کیسے رد ہوگا؟ اور لفظ کا مصداق ہے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ بتائیے، مصطفیٰ کی زبان سے اگر نگیٹو پہلو نکل جائے تو رب العالمین اس نگیٹو کے جب ابتدائی کلمہ کو قبول کر لیتا ہے تو نگیٹو کو تو آٹومیٹک قبول کرنے والا، کیونکہ رب سند نازل کر رہا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے تو قرآن میں ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رب کو قبول ہے، رب کو قبول ہے۔ تو جب مصطفیٰ جان رحمت نے یہ کہا ہوگا اللہم امتی امتی، اللہم یا رب امتی امتی، تو مجھے بتائیے کون ایسا امتی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی اس دعا کو ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ارے جب نگیٹو پہلو میں رب نے مصطفیٰ کے کہنے کے ابتدا کو قبول کیا ہے تو انتہا کو کیسے نہیں قبول کیا، اور سند اس کی نازل فرمایا ہے۔ مصطفیٰ جب پازیٹو پہلو میں آپ کو یاد کیے ہوں گے تو کیسے ہی رب یاد نہیں کیا ہوگا۔ سنیے، نقل فرما رہا ہے مولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 118 اور 118 سے جو پہلے ہے 117 ہے، نوٹ کیجئے گا اور اس کو محسوس کیجئے گا۔ نوجوانوں تم بھی اس کو ذرا کلپ بناؤ اپنی زندگی کا۔ ہاں، یہ دھوم دھڑاکے نعرے بازی والی تمہارا ایمان نہیں ہے، مصطفیٰ دل کے اندر رہنے والے ہیں۔ نوٹ کیجئے گا، یہ زبان تمہاری کام نہیں آئے گی جب تک دل میں مصطفیٰ نہ ہو، دل میں مصطفیٰ نہ ہو۔ نوٹ کیجئے گا، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ آپ سمجھتے چلے جائیے گا، ایک مہینے سے تو زیادہ ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب حضرت اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ سے کہا، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا ہے کہ میرا اور میری ماں کی عبادت کر اللہ کو چھوڑ کر کے؟ انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، یعنی میں اور میری ماں دونوں معبود ہیں، کیا تو نے اللہ کو من دون اللہ، یہاں پر بھی من دون اللہ کے ایکسپلین کرنے کے لیے یہ سب جملے کہے گئے تھے آیت نمبر 117 میں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نوٹ کیجئے گا، نے کہا سبحانک، اے اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ کو پکڑا، وہاں پکڑا نہیں ہے پیارے، عیسیٰ کی ماں کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے، عظمت بیان کرنا مقصود ہے۔ کوئی ایسی ماں نہیں ہے، تو نوٹ کیجئے گا، کوئی ایسی ماں نہیں ہے جس کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن میں کیا ہو۔ یہ عیسیٰ کی ماں ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا، عیسیٰ کی ماں ہے۔ وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ کہ اس پر چونکہ بہت انگلی اٹھنے والی ہے تو رب جب ان کا ذکر کرے گا تو سمجھ جاؤ کہ حضرت عیسیٰ کی ماں
کتنا پازیٹیو ہے اللہ کی بارگاہ میں, مثبتی انداز میں اللہ کی بارگاہ میں ہے. تو ذکر کا آزو بازو سمجھنا چاہیے. اور اس کے بعد ہے آیت نمبر 118, اور اسی میں یہ حضرت عیسیٰ کی کنٹینیوٹی ہے. نوٹ کیجئے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک, اے اللہ پھر بھی اگر تو عذاب کرے گا تو تیرے بندے ہیں. بات حضرت عیسیٰ کی چل رہی ہے, لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 جب اتری تو مصطفیٰ جان رحمت جب یہ تلاوت کر رہے ہیں تو آقا رو رہے ہیں, آقا رو رہے ہیں. نوٹ کیجئے گا, آقا رو رہے ہیں. میں نے وہ کہا تھا کہ جب نگیٹو پہلو میں یا رب نبی نے کہا ہے تو رب نے یا رب کے کہنے کو قسم یاد فرما کر قبول کیا ہے. امتیو تمہارے لیے تو مصطفیٰ اینی ٹائم پازیٹیو ہے, اینی ٹائم پازیٹیو ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جنت بالکل ہر ہمیشہ کے لیے سیکورٹ کر دے, تمہارے لیے ہمیشہ پازیٹیو ہے. تو نوٹ کیجئے گا, رسول اعظم جب اس آیت کریمہ کو تلاوت کر رہے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک, بات وہاں پر حکایت حضرت عیسیٰ کی ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت تلاوت کر رہے ہیں. جانتے ہیں کہ عیسیٰ بھی میرے ہیں, عیسیٰ کی ماں بھی میری ہے. نوٹ کیجئے گا, ساری مخلوق میرے لیے ہے. حضرت نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت کی ان تعذبہم فانہم عبادک, تو تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھیں اور صحیح مسلم کی حدیث میں بھی دیکھیں, امام مسلم نے تو ایک عنوان باندھا, باب بکاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لامتہ شفقۃ علیہم او کما قال, کہ نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفقت کرنے کے لیے کس طرح روتے تھے. یہ عنوان اور ہیڈنگ باندھا صحیح مسلم میں. آپ ذرا غور کریں, نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب یہ آیت تلاوت کرتے ہیں, امتیو میرا ٹاپک یہ ہے کہ احساس کرو اپنے امتی ہونے کا, مخلوق ہونے کا احساس تم نے بہت کیا ہے. مخلوق تو کافر بھی ہے, نوٹ کیجئے گا, مخلوق تو کافر بھی ہے, لیکن ایکسپٹڈ امت ہونے کا شرف صرف تمہیں حاصل ہے. امت دعوت تو ابو جہل بھی ہے, عتبہ شیبہ بھی ہے, دعوت مصطفیٰ نے ان کو بھی دیا لیکن قبول نہیں کیا, اور تمہیں دعوت بھی دی, قبول بھی تم نے کیا ہے. تو تم ایجاب والی امت ہو, اجابت والی امت ہو, خیر امت ہو, مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے. نوٹ کرنا, نبی جب تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کرنے کے بعد آیت کریمہ حضرت عیسیٰ نے بھی تو ایسا کہا, حضرت عیسیٰ تو نہیں روئے, حضرت عیسیٰ تو نہیں روئے. یہاں پر ایک اور بڑی عمدہ روایت یاد آ رہی ہے, بڑا توجہ سے سنیے گا. حضرت عیسیٰ پر کون سی کتاب اتری ہے؟ انجیل. حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری ہے. حضرت عیسیٰ کے انجیل میں یہ بات مروی ہے, نوٹ کیجئے گا, منقول ہے, رب العالمین کا کلام ہے. کیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عیسیٰ حضرت قرآن پاک ہی میں دیکھیں, سورہ صف کی آیت نمبر 4-5 میں آپ دیکھیں, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ نہیں انی رسول اللہ علیکم جميعا. یاد کرو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے, عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تصدیق کرنے والا ہوں توریت کی, اور میں تجھے ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. تو جب یہ ایسا اسٹیٹس بیان کیا تو ان کے صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو کر کے اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور حضور یا رسول اللہ یا نبی اللہ. حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں ان کے صحابی یا رسول اللہ آپ تو محمد عربی کی یعنی ایسی ذات کی تعریف کر رہے ہیں کہ احمد ہے احمد ہے احمد ہے, وہ آپ سے بھی افضل ہے کیا؟ ایسا پوچھ پڑے جلدی سے, وہ آپ سے بھی افضل ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا افضلیت کی بات بعد میں کرو. نوٹ کیجئے, افضلیت کی بات بعد میں کرو. سنو, کھلے عام یہ اعلان کرتا ہوں, یہ عیسیٰ ابن مریم اگر محمد عربی کے پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے کے تسمے کو کھولنے کا شرف پالے تو سب سے بڑی نعمت مل جائے, سب سے بڑی بختی اور سب سے بڑا نصیبہ ور ہو جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے روح اللہ ہے, کلمت اللہ ہے, اور اللہ پاک نے کیا کیا ان کو شرف دیا ہے. آپ قرآن پاک سورہ آل عمران کے آیت نمبر 49 میں آپ دیکھیے جا کر. میں کہنے یہ جا رہا ہوں یہ عیسیٰ کا تذکرہ ہے. عیسیٰ نے کیوں نہیں اپنے قوم کے لیے اپنے آپ کو رلایا؟ وہ جانتے ہیں کہ ایک ہی رونے والے کی رونے کو رب اتنا قبول کرتا ہے کہ ان کے رونے کی وجہ سے کائنات کو بدل سکتا ہے ان کے رونے کی خاطر. اس لیے میں نہیں روؤں گا. عیسیٰ نہیں روئے, واقعہ عیسیٰ کی قوم کا ہے. رب نے عیسیٰ کی قوم کے بارے میں پوچھا ہے کہ تو نے اپنے اور اپنی ماں کو, توجہ دیجیے گا, اپنے اور اپنی ماں کو معبود بنایا ہے, اور قوم کو کہا ہے رب نے, انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اے اللہ ان کنتو قلتہ فقد علمتہ, جو بھی میں کہتا ہوں تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, تو میرے دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے اور تیرے اندر کیا ہے میں نہیں جانتا. تو اتنا بولتے گئے, روئے نہیں. لیکن اسی کنٹینیوٹی میں مصطفیٰ کا اسی کی تلاوت کر رہے ہیں تو رسول اعظم فبکا, رسول اعظم خوب رو پڑے. اب بتائیے
حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے، مصطفیٰ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ سے ہم کیوں پوچھیں؟ رب سے پوچھتے ہیں، پوچھنے کا بھی انتظار کہاں، رب نے جبرائیل کو بھیج دیا ہے اور بلایا ہے جبرائیل آؤ اذهب الى محمد، جاؤ محمد عربی کے پاس جاؤ اور جا کر پوچھو ماذا یبکیک، اے میرے حبیب رب کہہ رہا ہے کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کیا رب کو نہیں معلوم ہے؟ اے ہدایت کی نفی کرنے والا انسان کہ اللہ کے رسول ہدایت نہیں کر سکتے، تو نے سمجھ لیا کہ رسول کو ہدایت نہیں ہے؟ سینکڑوں ایسی آیت ہے کہ اللہ قوم ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، کیا مطلب اللہ کو ہدایت نہیں کرنے آتا ہے کیا؟ اللہ قوم ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ فاسق کو ہدایت نہیں دیتا، مطلب ہدایت نہیں دیتا، اس کی چاہت ہے کہ وہ نہیں دیتا ہے۔ ایسے ہی رسول پاک کی ہدایت کی نفی کا مسئلہ جہاں بھی آئے، میرے رسول چاہ لے تو ہدایت ملے گی، نہیں چاہیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ ابو جہل تجھے ہدایت نہیں ملے گی، تیرے ہاتھ کی کنکڑی کو ہدایت مل جائے گی، ہاتھ کی کنکڑی کو ہدایت، بے جان کو میں جان دینے پر قادر ہوں، دیکھ میری ہدایت کا مسئلہ۔ خیر نبی جب روئے بلایا جبرائیل جاؤ، جبرائیل آئے، عرض کیے مولا نے بھیجا ہے آپ کے رونے کی وجہ پوچھنے کے لیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف امتی کے لیے، صرف امتی کے لیے، فاطمہ حسن حسین خاندان اقربا عیسیٰ نہیں کہا، ہوش و حواس میں پلو حیدرآباد ارباب دانش کے شہر میں، شعور و آگہی کی زندگی میں، محبت کے وطن میں، اولیاء کی محبت کی چھتر و چھایا میں پلنے والے انسان محسوس کر، کہا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، امت کے لیے رو رہا ہوں۔ کوئی آبجیکشن نہیں کیا، سید الملائکہ بھی جانتے ہیں، ارے جتنا آؤں گا اتنا ہی مزہ ہے۔ سید الملائکہ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اپنی امت کے لیے رو رہا ہے، تیرا حبیب اپنی امت کے لیے رو رہا ہے، اچھا تو پھر جاؤ۔ اے بار بار کا محسوس کر رہے ہو آپ، کیا رب کو نہیں معلوم ہے؟ ڈائریکٹلی کہہ سکتا تھا۔ یاد رکھنا پیارے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبت کر کے دیکھ، ایک 10 منٹ فون نہیں آتا عاشق کا تو پریشان ہو جاتا ہے معصوم۔ دیکھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سید الملائکہ کو بھیجا گیا، اور کیا بھیجا گیا کہ آپ کے گروہ تھے، میری مخلوق ہے، میں سمجھوں آپ کے گروہ، آپ نبی ہیں، آپ اپنا کام کرو، ایسا بولنا تھا، لیکن نہیں میرے حبیب اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ او کما قال عز وجل۔ اے حبیب اللہ فرما رہا ہے آپ مت روئیے، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے اور آپ کو دکھ نہیں پہنچائیں گے۔ نسوک کا لفظ ہے، آپ کو دکھ نہیں پہنچائیں گے۔ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، کوئی بھی ایسا امتی ہے جو چاہتا ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت کو رب کہے کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو دکھ نہیں پہنچائیں گے، اور امتی ہو کر مصطفیٰ کو دکھ پہنچا رہی ہے، مصطفیٰ کو دکھ پہنچا رہی ہے، مصطفیٰ کو کہہ رہی ہے ہدایت نہیں ہے، مصطفیٰ کو کہہ رہی ہے اختیار نہیں ہے، مصطفیٰ کو کہہ رہی ہے علم غیب نہیں ہے، وہ اللہ پازیٹو دنیا کو اتنا سجا دیا ہے حبیب کے لیے کہ نگیٹو کی کوئی راہ ہی نظر نہیں آتی ہے، اور یہ نگیٹو میں رہنے والا انسان مصطفیٰ جان رحمت کی پازیٹو دنیا پر نگیٹو کی ریمارک لگا رہا ہے۔ نہیں پیارے، تم امتی بھی نہیں ہو اگر مصطفیٰ پر ریمارک کر رہے ہو۔ وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، خالق کل ہے، سب کچھ اینی ٹائم جانتا ہے، وہ جاننے کے باوجود مصطفیٰ کو پازیٹو یاد کر رہا ہے، مصطفیٰ کو عظمت سے یاد کر رہا ہے، مصطفیٰ کو رفعت سے یاد کر رہا ہے۔ قسم ہے آپ کے کہنے کی، قسم ہے آپ کے رونے کی، قسم ہے آپ کے ہنسنے کی، قسم ہے آپ کے چلنے کی، قسم ہے آپ کے بال کی، قسم ہے آپ کے چہرے کی، ہے تمہارا ایسا؟ ذرا بیوی سے بول کر دیکھ کہ تیرے چہرے کی قسم یاد کرے کہ بہت اچھا چہرہ نہیں، رب ہے، خالق کائنات ہے، ساری حسینائیں ایک طرف، حسن کی سوغات لینے کے لیے حسن کا مرکز بنا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ رب نے آپ کے کمالات کی قسم یاد فرمایا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھ سکتی، اگر اٹھے تو 10 انگلی اٹھے۔ یا اللہ اپنے حبیب کی رفعت میں اضافہ عطا فرما، یا اللہ درجہ رفیع عطا فرما، یا اللہ ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ ایسے اٹھاؤ تو پھر دیکھ رب العالمین کیسا قریب کرتا ہے۔ اگر ایک انگلی اٹھائے تو آج تک قرآن پاک میں تبت یدا ابی لہب ہے، خدا کی نافرمانی نہیں کیا تھا، مصطفیٰ کے خلاف انگلی اٹھی تھی، رب العالمین نے قرآن میں قیامت تک کے لیے اس کی انگلی اور اس کی ذات، اس کی بیوی، ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی سپورٹر تھے سب کو لا حول ولا قوت کے تواضع سے یاد کر رہا۔ نوٹ کریں آپ، خدا کا انکار نہیں کیا تھا،
خدا کی توہین نہیں کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف کہا تھا. اس لیے خبردار خبردار نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ اپنے جان ایمان کے خلاف، شان ایمان کے خلاف نہ سنو، نہ بولو، نہ دیکھو، نہ جاؤ، نہ سوچو. یہی رب العالمین کا تقاضا ہے، دعا ہے. پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنا، صحیح محبت، صحیح عشق عطا فرمائے، سچی محبت مصطفیٰ کی نصیب فرمائے، اور اس دائرے میں پھر عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کی آرزوؤں کی تکمیل فرمائے، ہم سب کی نیک تمناؤں کو پوری فرمائے، ہم سب کو اصلاح کامل عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو سنتیں نہیں پڑھ سکتے سنت